جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل انبیاء کے معجزے سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرح۔ آج کا موضوع ہے پہاڑ اور پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع۔ بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑ کو مسخر کر دیے کہ تسبیح کرتے شام کو اور سورج چمکتے اور پرندے جمع کیے ہوتے اور سب اس کے فرما بردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو آپ کے ساتھ مسخر کر دیا، یعنی پہاڑ آپ کے تابع تھے۔ آپ جہاں چلتے پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلتے، یا آپ جس جگہ پہاڑوں کے لے جانے کا ارادہ فرماتے پہاڑ وہاں چلے جاتے۔ آپ علیہ السلام کا یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی کامل حکمت و قدرت پر دلالت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ علیہ السلام کی آواز بہت حسین تھی۔ آواز میں رعب اور دبدبا بھی تھا۔ جب آپ خوشی سے زبور شریف پڑھا کرتے تو پہاڑوں سے بھی تسبیحات کی حسین و جمیل گنگناہٹ سنائی دیتی۔ سبحان اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کئی کارنامے موجود ہیں، یعنی پہاڑوں کے جسم میں زندگی پیدا فرماتا ہے، پھر انہیں شعور عطا فرماتا ہے، پھر انہیں قدرت سے نوازتا ہے، پھر انہیں بولنے کی طاقت دیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات پڑھتے ہیں۔ اس کی مثال قرآن پاک میں ایک اور بھی ہے، جب اس موسیٰ کے رب نے اپنی تجلیات کا ظہور پہاڑ پر فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ میں عقل و فہم پیدا کیے اور پھر اسے اپنے صفاتی نور کے دیکھنے کے لیے دیکھنے کی طاقت و سمجھ عطا کی ہے۔ دیکھنے پر وہ پہاڑ برداشت نہ کر سکا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے خوش آوازی سے زبور پڑھنے اور تسبیحات پڑھنے کے ساتھ ساتھ پرندے بھی تسبیحات پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ، آپ علیہ السلام کے قریب آ کر کان لگا کر سنتے تھے، اتنے قریب ہو جاتے تھے کہ آپ پر پرندوں کو گردن سے پکڑ کر ان سے پیار کرتے تھے، یعنی کہ پرندے اتنے قریب ہو جاتے تھے کہ آپ پرندوں کو گردن سے پکڑ کر ان سے پیار کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی آواز میں رب نے ایسا عجیب اثر رکھا تھا کہ آپ جب زبور پڑھتے تو چلتا پانی بھی رک جاتا، درختوں پر یہ اثر ہوتا کہ گویا وہ بھی زبان حال سے آپ کے ساتھ تسبیحات پڑھ رہے ہیں اور ان کے پتے جھڑنے شروع ہو جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب یہ پتہ چلا کہ پہاڑ آپ کے ساتھ چلتے اور تسبیحات پڑھتے اور پرندے آپ کے پاس جمع ہو جاتے، ان پرندوں کا آپ کے پاس اجتماع وہ اشر ہے، ان کا حشر یعنی جمع کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی پتہ چلتا ہے اور یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ وہ ذات قیامت میں ذی روح کی روح کیوں کر نہیں لٹا سکتا۔ سبحان اللہ۔ عام طور پر اہل عرب لفظ بولتے ہیں شرقت الشمس، سورج طلوع ہو گیا، اور اشرقت الشمس کا معنی لیتے ہیں سورج روشن ہو گیا۔ آیت کریمہ میں لفظ اشراق استعمال ہوا ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور آپ نے وضو کے لیے پانی طلب کیا۔
اور وضو کر کے چاشت کی نماز ادا فرمائی اور ارشاد فرمایا اے ام ہانی یہ نماز اشراق ہے۔ حضرت طاؤس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے پوچھا کہ کیا تم چاشت کی نماز کا ذکر قرآن پاک میں پاتے ہو؟ تو حاضرین نے جواب دیا نہیں، تو آپ نے یہی آیت کریمہ تلاوت کی۔ ترجمہ یعنی یہ نماز حضرت داؤد علیہ السلام ادا فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ میرے دل میں ہمیشہ یہ خیال آتا رہتا ہے کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے یا نہیں، تو میں نے اسے پا لیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اشراق ایک ہی ہے، یعنی ایک ہی وقت ہے اور ایک ہی نماز ہے۔ اول وقت کو اشراق کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دینا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور میری یہ دوستوں کو ویڈیو شیئر کرنا اور کمنٹس میں اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اور آپ سب کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔